ایک مرتبہ آپ درود پاک اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب دوائیہا وعافیت الابدان وشفائیہا ونور الابصار وضیائیہا وعلی آلہ وبارک وسلم۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں؟ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکرے سب کی کھائے کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں؟ دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں؟ رخصت قافلے کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں؟ سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں؟ سوتے ہیں ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں؟ اور جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں؟ جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں؟ یہ دوائیاں جو لوگ لیتے ہیں، الگ الگ جگہوں پر جاتے ہیں، بیماری ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن میاں جس بیماری میں آرام مل جائے، جس بیماری کو آپ پاؤ تو وہ بیماری آپ کے دلوں کو قرار دے دے۔ ایک ایسی بیماری، ایک ایسی چیز آپ کے سینے پر آ جائے جو آپ کو زندگی جینے کے مقصد پر نظر دہرا دے، تو مجھے بتاؤ اس بیماری کو آپ اپنے لیے باعث فخر سمجھو گے یا پھر تم دوائی لینے کے لیے ڈاکٹر کے پاس جاؤ گے؟ ہر کوئی تو یہی کہے گا کہ اگر کوئی ایسی بیماری ہو، کوئی ایسی چیز ہو تو ہم اسے دور کرنے کے لیے کسی اور کے پاس نہیں جائیں گے، بلکہ ہم غنیمت جانیں گے، ہم اپنے آپ کو اچھا سمجھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی چیز دی جس سے دلوں پر آرام ملتا ہے۔ عزیزان گرامی، میں آپ کو بتاؤں، آپ سب آپس میں ہی مصروف ہے، سب کی باڈی لینگویج مختلف ہے، تو اگر آپ ہمیں سنیں گے تو انشاءاللہ ہم پورے طریقے سے آپ کو سنانے کی کوشش کریں گے۔ یاد رکھیں، ہم سب اس دنیا پہ آئے ہیں تو ہمارا اس دنیا پر آنا دنیا کی آبادی کو بڑھانا ہے۔ ہم آج آئے ہیں تو کل آپ کے ذریعے سے کوئی دنیا پر آئے گا۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ سنیں ہمیں، چونکہ 1 بجے ختم ہونی تھی محفل، 1 بج چکا ہے، تو کچھ دیر میں آپ کے سماعت کے حوالے کچھ باتیں کروں گا، پھر اپنی جگہ لے لوں گا انشاءاللہ۔ یاد رکھیں کہ ہم سب دنیا پر آئے ہیں تو آج ہم کسی کے بیٹے ہیں، لیکن کل آپ کسی کے باپ بنیں گے۔ ہر ایک بچے کو، ہر ایک گارجین کو اپنے بچوں کی فکر ہوتی ہے۔ ہر ایک گارجین یہ سوچتا ہے کہ میرا بچہ بڑھاپے پر میرا سہارا بنے گا کہ نہیں بنے گا۔ ماں بھی سوچتی ہے کہ میرا بچہ میرا وفادار رہے۔ باپ کے دل پر بھی یہ آرزو رہتی ہے کہ میرا بچہ میری ہی بات مانے، میں کہوں تو وہ اٹھے، میں کہوں تو وہ بیٹھ جائے۔ ماؤں کی بھی یہ خواہش ہے، باپ بھی یہ چاہتا ہے، لیکن اللہ اکبر کہ آپ کا بیٹا کو اگر آپ ڈاکٹر بنا دو تو کیا آپ کا بیٹا آپ کی بات ماننے لگ جائے گا؟ آپ دیکھنا چاہو کہ میرا بیٹا کس طریقے سے ہماری باتوں کو مانتا ہے اور لوگوں کے حقوق کو کس طریقے سے ادا کرتا ہے۔ آخر اگر آپ یہ چاہتے ہو اپنے بچوں کے فیوچر کو لے کر آپ فکر مند ہو تو میں آپ کو بتاؤں، ایک ایسی چیز بتا دوں جس چیز کو اگر آپ اپنے بچے کو سکھا دو یا اپنے بچے کو پلا دو تو سنو کل تم بوڑھے ہو جاؤ گے، وہ تمہارا بھی وفادار ہوگا، پورے محلے والوں کے لیے بھی وفادار ہوگا۔ ارے میاں وہ کون سی چیز ہے کہ ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا دے تو کیا ہمارا بیٹا جو ہے اللہ اکبر ہمارا فرما بردار ہو جائے گا؟ ارے میاں جب بندہ نافرمانی پر اتر آتا ہے تو ڈاکٹر ہو تو بھی وہ نافرمانی کرتا ہے، انجینئر ہو تو بھی وہ نافرمانی کرتا ہے۔ ارے میاں تم اپنے
اپنے بچے کو بڑے بڑے عہدے پر فائز کرو، پروفیسر بنا دو، تم جج بنا دو، لیکن اگر تم یہ چاہو گے میرا بچہ 5 وقت کا نمازی بنے تو تم جج بنا کر اسے 5 وقت کا نمازی نہیں بنا سکتے۔ اللہ اکبر۔ پھر ہم بچوں کو کون سی ایسی تعلیم دے کہ اللہ وہ جج بھی بنا رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ فرما برداری کرتا رہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا اپنے ذہن پر یہ سوال تو پیدا کرو، اپنے ذہن پر یہ سوال تو پیدا کرو، وہ کون سی چیز ہے جو ہم اپنے بچے کو سکھائے تو ہمارا بچہ ہمارا وفادار بن جائے، ہمارا بچہ مسجد کا رخ کر لے، ہمارا بچہ ایماندار بن جائے۔ اللہ اکبر۔ وہ چیز کوئی ایسی چیز نہیں ہے، وہ ایسی چیز ہے کہ جس کے سینے پر آ جاتی ہے پھر اس کے سینے کی خباثت کو دور کر روحانیت کو داخل کرتے ہوئے نظر آتی ہے۔ وہ کون سی چیز ہے میاں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، جس چیز کا حکم اللہ کے نبی نے آپ کو دیا یہ وہی چیز ہے جسے ہم عشق کہتے ہیں، عشق کہتے ہیں، جسے ہم محبت کہتے ہیں، محبت کہتے ہیں۔ میاں سنو، تم نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا ٹھیک ہے، تم نے اپنے بچے کو انجینئر بنایا ٹھیک ہے، تم نے تعلیم دی ABCD کی، تم نے تعلیم دی زمانے کی، تم نے بتایا ہمارے پہلے جو لوگ گزرے ہیں وہ کس طریقے سے انڈیا کے لیے انہوں نے جو ہے اپنے جان و مال کو قربان کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے آپ کا بچہ نالج والا تو ضرور ہوگا لیکن وفادار نہ ہوگا، لیکن آپ نے اگر اپنے نبی کی محبت کی تعلیم دی، اگر آپ نے اپنے نبی کی محبت کی تعلیم دی اور آپ نے اپنے بچوں کی پرورش پر اللہ اکبر آپ نے نبی کی واقعات سنائے، نبی کی سیرت سنائے اور آپ کا بچہ روئے تو آپ اللہ اکبر بھوتوں کا نام لے کر چپ نہیں کراؤ بلکہ نبی پر اگر درود پڑھتے ہوئے چپ کراؤ تو سنو وہ بچہ جب جوان ہوگا، جب عالم شباب پر وہ اپنے قدم کو رکھے گا تو یاد رکھو اس کے سینے پر نبی کی محبت بس چکی ہوگی، اس کے سینے پر نبی کی محبت بس چکی ہوگی، پھر وہ ڈاکٹر بنے گا۔ اللہ اکبر۔ تو بھی اپنے آپ کو وہ گناہوں سے پیچھے رکھے گا، پھر آپ کا بچہ انجینئر بنے گا تو بھی اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھے گا۔ چونکہ جس بندے کو نبی سے محبت ہو جاتی ہے، غوث اعظم فرماتے ہیں جو بندہ نبی سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ غوث کے کرامات کو سن کر مچلنے والوں، غوث کے نام پر ڈیک بنانے والوں، سنو غوث پاک فرماتے ہیں اللہ اکبر کہ جس بندے کو نبی سے محبت ہو جائے گی پھر وہ بندہ دنیا کے گندی چیزوں سے، دنیا کے گناہوں سے چاہے وہ لطف اندوز کیوں نہ ہو، اسے وقتی طور پر مزہ کیوں نہ آتا ہو، اللہ اکبر وہ بندہ اپنے آپ کو دور رکھے گا اور گناہوں سے نفرت کرنے لگ جائے گا۔ تو میاں میں آپ سے کہتا ہوں آج ہم سبوں کا یہ دعویٰ ہے کہ نبی سے ہم محبت کرتے ہیں، نبی سے ہم محبت کرتے ہیں۔ میاں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ اپنے آپ کو دیکھنا چاہو آپ نبی سے کتنی محبت کرتے ہو تو یہ دیکھو کہ آپ گناہوں سے کتنی نفرت کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ رات کی تنہائیوں پر آپ کی آنکھیں پاک رہ رہی ہیں کہ آپ کسی کے مال پر ہاتھ دینے سے پہلے اپنے نبی کا خیال کر رہے ہو؟ یاد رکھو اگر آپ کی تنہائیاں پاک ہے، آپ کی نگاہیں پاپ نہیں کرتی اللہ اکبر بلکہ باپ کی نگاہ سے بہنوں کو دیکھنا اللہ اکبر، اللہ اکبر ایکٹریس کو دیکھنا ناپسند کرتی ہو اور رات پر پاکی کے ساتھ اپنے آنکھوں کو بند کرتی ہو تو ہاں آپ وہ ہو جس نے نبی سے محبت کیا ہے، آپ وہ ہو جس نے نبی سے محبت کیا ہے، ورنہ وہ لوگ جو فجر کی نمازوں کو چھوڑ کر دعوائیں کر رہے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ورنہ وہ لوگ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں مگر ان کی زبان پر گالیاں ہیں اللہ وہ لوگ جو نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ اکبر بد عقیدوں سے اپنے تعلقات کو مضبوط کر رہے ہیں اللہ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں، ارے میاں اگر تم یہ کہو کہ تم نبی سے محبت نہیں کرتے تو تم اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ ارے میاں
ہمارا ایمان تو تب ہی مکمل ہوتا ہے جب ہم اپنے نبی سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، تو میں آپ کو یہ عرض کر رہا تھا کہ اپنے نبی سے محبت کے دعوے آج کوئی بھی بندہ کر رہا ہے، اللہ اکبر، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کی رات کی تنہائیاں پاک نہیں، پھر آپ یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ آپ اپنے نبی سے محبت کرتے ہو؟ یاد رکھو اور ضرور یاد رکھو، آپ اگر نبی سے محبت کرتے ہو نا، محبت کے تقاضے بڑے نرالے ہیں، محبت کے تقاضے بڑے ہی ہارڈ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کو معلوم ہے جب ایک دنیاوی انسان کو کسی دنیاوی شخص سے محبت ہوتی ہے تو آپ کو معلوم ہے وہ بندہ راتوں کی نیندوں کو اڑا بیٹھتا ہے، وہ بندہ راتوں کی نیندوں کو بھول جاتا ہے اور محبوب سے بات کرنا پسند کرتا ہے۔ ہاں ہاں، آپ دیکھو جس بندے کو جس سے محبت ہو گئی، اللہ اللہ، وہ بندہ اگر رات کو فری رہے اور رات کو اس سے بات کرنا چاہے، مجھے بتاؤ کیا اس کا معشوق، کیا اس کا محبوب یہ چاہے گا؟ اللہ اکبر کبیرہ، کہ میں اپنے محب سے، اپنے محبوب سے جس سے میں پیار کرتا ہوں اس سے بات نہ کروں؟ ارے ارے، لوگ اپنی نیندوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ ارے ہاں ہاں، اس کو معلوم ہے اگر میں نہ سوؤں تو مجھے کیسی کیسی بیماریاں ہو سکتی ہے، میں جلدی بوڑھا ہو سکتا ہوں، دیگر امراض میرے صحت پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، ایک دنیاوی بندہ جب محبت کرتا ہے، ہم نے عام سے عام انسان کو دیکھا، وہ راستوں میں بڑبڑا رہا ہوتا ہے، وہ سفروں میں بڑبڑا رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ اپنے محبوب سے یا محبوبہ سے بات کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر، تو کیا نتیجہ نکلا؟ تو کیا معلوم چلا کہ عشق انسان کو بیدار کرتی ہے، عشق انسان کو سونے نہیں دیتی، اور میرے کریم آقا فرماتے ہیں جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرے اور رات بھر سوتا رہے تو وہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، اس لیے کہ عشق انسان کو بیدار کرتی ہے۔ تو اے فجر میں سونے والوں، اگر نبی سے محبت ہے تو اٹھو اور کہو اے نبی، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، تو ہم آپ کی پسند کو پسند کرتے ہیں۔ آپ نے فجر کی نماز کو پسند کیا اور آپ نے نماز کے متعلق فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو میں آج سے نماز پڑھتا ہوں۔ کیا آپ نہیں دیکھتے؟ اللہ اکبر، آپ کے محبوب یا آپ کی محبوبہ کو اگر کوئی چیز پسند آ جاتی ہے، آپ کو پسند نہ ہو پھر بھی آپ اسے پسند کرنے لگ جاتے ہو، گویا ایک وقت بعد وہ پسند اس کی تھی وہ آپ کی پسند بن جاتی ہے۔ بہت لوگ ایسے بھی آپ کو ملیں گے کہ شادی سے پہلے کچھ کھانے کو وہ پسند نہ کرتے تھے، مگر شادی کے بعد اسی کھانے کو وہ ذوق سے کھاتے ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ بیوی نے پسند کیا، وہ پسند بیوی کے پسندیدہ ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے بھی پسندیدہ بن گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طریقے سے اگر ہم نبی سے محبت کرتے ہیں تو نبی کی پسند کو ہمیں پسند کرنی پڑے گی، اور یہ تقاضا ہے۔ اگر آپ یہ کوشش کرو تو سمجھو کہ آپ نے محبت کے دعوے کو، محبت کے تقاضے کو پورے کرنے کی کوشش کی۔ کتھا بشتے پڑھیں تو تھوڑی دیر کے لیے آپ میری طرف دیکھ کر سنیں، انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے کام کی بھی بتاؤں میں آپ کو۔ تو عزیزان گرامی، عشق انسان کو کیا کرتی ہے؟ بیدار کرتی ہے۔ توجہ ہے، عشق انسان کو بیدار کرتی ہے، اور عشق انسان کو بہادر بناتی ہے، اور عشق ہی انسان کو بزدل بناتی ہے، عشق ہی انسان کو امیر بناتی ہے، عشق ہی انسان کو غریب بناتی ہے، عشق ہی اللہ اکبر لوگوں کے درمیان عزت کو بڑھاتی ہے، اور یہ عشق، یہ محبت ہی لوگوں کے درمیان ہمیں ذلیل کرتی ہے۔ اللہ اکبر، عشق ایک ہی ہے، دل کو محبوب کے حوالے کر دینا، لیکن سبوں کے اللہ اکبر نتیجے مختلف ہے۔ کوئی انسان کسی کو دل دے کر عزت والا ہو رہا ہے، کوئی انسان کسی کو دل دے کر بے عزتیوں کا سامنا کر رہا ہے۔ اللہ اللہ، ارے میاں، جب ہمارے پاس دل ہے تو وہ دل کسی نہ کسی کے طرف متوجہ ہوگا۔ اللہ اکبر، دل ہو انسان کو پھر محبت نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب آنکھیں ہماری سلامت ہے تو یہ آنکھیں دیکھا کرتی ہے، کان سلامت ہے تو کان سے ہم سنا کرتے ہیں، لیکن اللہ اللہ ہمارے بدن کے تمام اعضاء کو ہم دیکھ رہے ہیں، الگ الگ یہ کاموں پر مصروف ہے، لیکن اللہ نے دل بھی بنایا ہے، اور دل بنایا ہے تو دل بنانے سے پہلے
پہلے محبوب کو بنایا ہے جس دل پر آپ اپنے نبی کی محبت کو بسا سکیں۔ باتیں سمجھ میں آپ کو آ رہی ہے کہ دل کا بھی کام ہے، اور دل اگر تمہارے دنیا والوں کی طرف، دنیا کے حسن کی طرف آپ اپنے دل کو مبتلا کر دو تو پھر آپ بزدل بن سکتے ہو، لوگوں کے درمیان پر آپ کی عزت کم ہو سکتی ہے، اور آپ جس کو دل دیے ہو آپ کو وہ چھوڑ کر جا بھی سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، لوگ دل دے کر پچھتاتے ہیں، روتے ہیں اور گاتے ہیں حضور ایسا ایسا ہو گیا، ہم نے فلاں کو دل دیا تھا وہ کسی اور کے ساتھ تھے، اللہ اکبر کبیرہ۔ ارے میاں مطلب کیا؟ آپ جسے دل دے رہے ہو آپ کے پاس گارنٹی بھی نہیں ہے، آپ اس کو پر یقین بھی نہیں کر پاتے کہ وہ بندہ آپ کا ہمیشہ رہے گا۔ ڈر ہوتا ہے کہیں دھوکہ نہ دے دے، ڈر ہوتا ہے کہیں پر یہ بدل نہ جائے، ڈر ہوتا ہے کہ یہ بندہ اگر بدل جائے تو ہمارا کیا ہوگا۔ اور لوگ بدلتے ہیں، لوگ پاگل ہو جاتے ہیں، لوگ بدلتے ہیں، لوگوں کی حالتیں مختلف ہو جاتی ہیں، لوگ بدلتے ہیں، اس کا بھروسہ لوگوں سے اٹھتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن میاں میں آپ کو ایک ایسے انسان کے بارے میں بتاؤں جس سے آپ محبت کرو تو وہ آپ کو دھوکہ نہ دے گا، جس سے آپ محبت کرو تو وہ وفادار بندہ ہے اور وفادار بن کر رہے گا۔ ارے میاں وہ کون بندہ ہے؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ آمنہ کا لال محمد رسول اللہ ہے، جسے ہم دل دیتے ہیں تو اللہ اکبر وہ ہمارا خیال کرتا ہے، جسے ہم دل دیتے ہیں وہ ہماری فکر کرتا ہے۔ ارے میاں آپ کو معلوم ہے کہ حشر کا میدان جب قائم ہوگا اس وقت معاملے کیا ہوں گے؟ معاملے مختلف ہوں گے، کوئی بندہ رو رہا ہوگا، کوئی بندہ چیخ رہا ہوگا، سورج انسان کے سر کے اوپر سے چمک رہا ہوگا، پسینے پر لوگ شرابور ہوں گے۔ اللہ اللہ اس وقت کا ماحول ایسا ہوگا کہ لوگ اپنے اپنے بچوں کو تک نہیں پہچانیں گے۔ اللہ اللہ جن ماؤں کا، جن باپ کا درجات میں بلندی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں دی ہے، وہ باپ اپنے بچے کو نہیں پہچانے گا۔ اور اللہ اکبر آپ کو معلوم ہے کہ نبیوں کو منبر دیے جائیں گے اور ہر ایک نبی کو سونے کا منبر دیا جائے گا، ہر ایک نبی اس پر بیٹھیں گے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے ہمارے نبی کے لیے ان کرسیوں میں جو سب سے بہتر کرسی ہوگی وہ کرسی حشر کے میدان میں اللہ کے نبی کو دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی بیٹھیں گے نہیں بلکہ کھڑے رہیں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے اس وقت جب ماں اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی اور یہ خواہش کرے گی کاش میرے بچے کی پوری نیکیاں مجھے مل جائے اور میں جہنم سے بچ جاؤں، کاش اللہ تبارک و تعالی میرے بچے کو جہنم پر دے کر مجھے جنت دے دے۔ اللہ اکبر جب مائیں اپنے بچے کو نہ پہچانے گی، نفسی نفسی کی عالم پر ہوگی، اس وقت لوگ قافلے تیار کریں گے، لوگ ایک جماعت تیار کریں گے اور پہنچ جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس اور کہیں گے اللہ کے نبی ہماری سفارش فرمائے۔ آج اللہ غضبناک ہے، آدم علیہ السلام کہیں گے اللہ اکبر میں اپنے کیے ہوئے کام سے شرمندہ ہوں، اللہ کے سامنے آج حاضر ہونے سے میں ڈر رہا ہوں، میرا رب آج اتنا سخت ہے، اتنا قہر میں ہے، اتنے جلال میں ہے، اس کے جلال کو، اس کے قہر کو میں نہیں فیس کر سکتا، میں اس کے قہر کو سامنا نہیں کر سکتا۔ جاؤ جاؤ تم شیش کے پاس چلے جاؤ، جاؤ جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ ایک نبی دوسرے نبی کے پاس بھیجتا ہوگا، توجہ کے ساتھ آپ سنیں، ایک نبی دوسرے نبی کے پاس بھیجتا ہوگا، حضرت موسیٰ عیسیٰ کے پاس بھیجیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام پتہ محمد رسول اللہ کا دیں گے اور محمد رسول اللہ کہیں گے ہاں ہاں میں تو اسی لیے ہوں، آؤ میں تمہاری سفارش کرتا ہوں۔ میاں باپ نے آپ کو نہیں پہچانا، ماں نے آپ کو نہیں پہچانا، دنیا میں جس مال سے، جس عورت سے اور جس حسن سے تم محبت کرتے ہو، یہ دولت، یہ مال، یہ حسن و جمال تمہیں یہ کچھ فائدہ نہ دیے، اس وقت اگر کوئی تمہیں بخشش کے لیے بلاتا ہے تو وہ آمنہ کا لال محمد رسول اللہ ہے۔ عزیزان گرامی لیکن ایک اعتراض ہے، وہ اعتراض یہ کہ جب سفارش نبی ہی کریں گے تو ان نبیوں کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟
جب سفارش نبی ہی کریں گے تو ضرورت کیا تھی کہ آدم کے پاس جاؤ، آدم کی سلسلہ بڑھاتے رہے، شیش کے پاس، ابراہیم کے پاس، یعقوب، یوسف، اللہ اکبر کبیرہ، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ، عیسیٰ کے پاس آنا پڑا؟ تو کیا معاملہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان پر بھی نبی کے شان کو ظاہر کرنا چاہتا ہے، نبی کی عظمت کو بتانا چاہتا ہے، اور ایک اعتراض کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ کیا اعتراض کیا ہے؟ کہ اللہ لوگ نبی کی سفارش سے جب جنت پر پہنچائیں گے، اور اگر معاملہ یہ ہوتا کہ اللہ پہلے ان لوگوں کو بھی سفارش کا موقع دیا جاتا، اللہ اکبر، اور اگر پہلے لوگ محمد رسول اللہ کے پاس پہنچ جاتے اور یہیں سے شروع کرتے، چونکہ ہم نے دنیا پہ جان رکھا تو اللہ اکبر لوگ ڈائریکٹ جنت پر چلے جاتے، لیکن اللہ پھر جو وہ دوسری قومیں تھی، وہ جو دوسرے لوگ تھے، وہ کہتے کہ تم محمد کے پاس گئے، ہمارے نبی عیسیٰ کے پاس جاتے نا تو عیسیٰ بھی تمہیں بخشوا سکتے تھے، ہمارے نبی موسیٰ کے پاس جاتے نا تو موسیٰ بھی تمہیں بخشوا سکتے تھے۔ اللہ نے محبوب کے شان کو ظاہر کیا اور کہا جو شان محمد رسول اللہ کو ہے وہ عیسیٰ کو بھی نہیں، جو شان اللہ اکبر محمد کو ہے وہ دنیا میں کسی نبی کو حاصل نہیں ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی ہمیں ضرورت ہے، تو اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے نبی سے محبت کریں، اور نبی سے محبت کرنے کی تعلیم اپنے بچوں کو بھی دیں، اپنے بچوں کو بھی دیں، اس لیے کہ بچے کو اللہ کے نبی نے خود سے محبت کا حکم دیا ہے کہ اپنے بچے کو نبی کی محبت کا تم تعلیم دو، اور جب یہ بچے کو آپ نبی کے دین کے بارے سمجھاؤ گے، نبی کو ان کے ذہن پر آئیڈیل بنا دو گے، تو پھر اگر زمانے پر کچھ پریشانی آئے گی وہ کسی اور کے پاس بھاگے گا نہیں، غلط خیال نہیں لائے گا، بلکہ آمنہ کے لال کے دربار سے وہ نسبت کو حاصل کرے گا اور دعائیں کرے گا اللہ کے نبی ہماری پریشانیاں ہیں دور کر دے جائیں۔ عزیزان گرامی اسی لیے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ وفادار رہے، آپ کا بچہ فرما بردار رہے، آپ کا بچہ آپ کی بات مانے، دیندار بنے، اللہ اکبر، وہ ڈاکٹر بنے تو بیمانی نہ کرے، وہ انجینئر بنے تو بیمانی نہ کرے، وہ فوجی بنے تو غداری نہ کرے، اگر یہ تمام چیزوں کا آپ چاہتے ہو تو بچپن ہی سے بچے کو دین کی تعلیم دے کر نبی کی محبت ان کے سینے پر ڈال دو، اور بتاؤ ایک ہے ایسا بندہ جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور ہمیں بھی پیار کرنے کا حکم دیتا ہے، جس سے اللہ کہتا ہے وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ محبوب ان قریب تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اللہ کے جتنے بندے ہیں عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، تم کسی سے بھی جا کر پوچھو وہ بتائے گا اللہ کی خوشی کے لیے عبادتیں کر رہے ہیں، لیکن رب جو قرآن پر اعلان فرما رہا ہے کہ پروردگار اعلان فرماتے ہوئے کہہ رہا ہے محبوب میں تجھے اتنا دوں گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو پوری کائنات اللہ کو منانے میں ہے، خوش کرنے میں ہے، اور اللہ پروردگار خود ہمارے نبی کی خوشی چاہتا ہے۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا خود چاہتا ہے رضائے محمد۔ عزیزان گرامی تو پھر آپ اپنے بچوں کو سکھاؤ گے کہ نہیں؟ سکھاؤ گے کہ نہیں؟ محبت تعلیم سکھاؤ گے نا؟ اور یاد رکھو اگر بندے کے سینے پر محبت آتی ہے نا تو ایسے ہی کبھی بھی ہی ہا ہا کرنے سے نہیں آتی۔ آپ اگر زیادہ ہنستے ہو نا تو آپ کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ میں ابھی کی بات نہیں کر رہا، مطلقاً کہہ رہا ہوں آپ کو کہ خواتین کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ جب آپس میں بیٹھ کر دوسری کی باتیں کرتی ہے تو وہ کہا لگاتی ہے، وہ اپنی آوازوں کو بلند کر کر ہنستی ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے جب کوئی بندہ ہنستا ہے تو موت کے فرشتے اس کو تعجب بھری نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو ہنس رہا ہے، کل میں تمہارے پاس آنے والا ہوں، تمہیں تو تیاری کرنی چاہیے۔
عزیزان گرامی کہ جب دل مردہ ہوتا ہے نا تو پھر علماء کی باتیں آپ کو اثر نہیں کرتی. توجہ کتھاٹا بجھتے پڑھیں کہ جب دل مردہ ہوتا ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جلسے میں گئے تھے مگر ہم کچھ سیکھے نہیں کچھ جانے نہیں. باتیں تو سکھائی جا رہی ہے نا, باتیں تو بتائی جا رہی ہے نا, نبی سے وفا کی بات بتائی جا رہی ہے نا. ارے میاں آپ کو بتاؤ تم نبی کے وفادار اگر بن جاتے ہو تم کہیں پر غدار کہلائی نہیں سکتے. اور نبی کی محبت اللہ اکبر تمہیں دونوں جہاں پر ممتاز کر سکتی ہے. پوری دنیا آج اگر ہمارے اوپر حکومت کر رہی ہے تو اس لیے کر رہی ہے کہ اللہ اکبر ہم نے اپنے سینے سے نبی کی محبت کو دور کر دیا. ارے میاں ایک بندہ جسے ہم خادم حسین رضوی کے نام سے جانتے ہیں, اللہ اکبر کبیرہ, اس کا وہ اپنے ایک پیر سے معذور تھا. اللہ اکبر اب اس کا ایک پیر سے وہ معذور تھا لیکن وہ جب بولا کرتا تھا امریکہ کی کرسیاں ہل جایا کرتی تھی. اللہ اکبر امریکہ کے طرف سے یہ اعلان اور یہ نوٹس جاری ہوا تھا that is danger person. اللہ اکبر کبیرہ کہ یہ ایک ڈینجر پرسن ہے, خطرناک آدمی ہے. اللہ اکبر ایک ویل چیئر پر بیٹھنے والا انسان کیا خطرناک ہو سکتا ہے؟ جو ایک پیر سے معذور ہے کیا وہ خطرناک ہو سکتا ہے؟ نہیں نہیں, اس کے پاؤں کو دیکھ کر اس نے اسے خطرناک نہیں کہا تھا. اللہ اکبر اگر اس نے اپنے لیے اسے خطرہ جانا تھا تو اس لیے جانا تھا کہ اس کے سینے پر نبی کی محبت بسی ہوئی ہے. اگر اس نے اپنے سینے پر نبی کی محبت کو بسا لیا اور اپنے ماننے والے کو اس نے نبی کی محبت سکھا دی تو آج ہم اس پر حکومت کر رہے ہیں. کل یہ ہمارے سینے پر چڑھ کر نعرہ لگائے گی اور کہے گی نعرہ تکبیر, اللہ اکبر کی صدائیں جاری ہوگی. اللہ اکبر کبیرہ ایک بندے سے اگر امریکہ ڈرتا تھا اور اعلان کرتا تھا پوری دنیا پر کہ اللہ اکبر کہ فلاں بندہ ڈینجر پرسن ہے, اس لیے نہیں کہتا تھا کہ اللہ اکبر وہ بولتا ہے, وہ بڑے بہت بڑے جو ہے علاقے پر رہتا ہے, علاقے کو دیکھ کر نہیں, باڈی کو دیکھ کر نہیں, داڑیوں کو دیکھ کر نہیں. ارے میاں جب داڑیاں سفید ہو جاتی ہے لوگ تو کمزور سمجھتے ہیں, لوگ تو بزدل سمجھتے ہیں, لوگ تو معذور سمجھتے ہیں, لیکن اللہ اکبر وہ خادم حسین رضوی جب بولتا تھا تو ایسا لگتا تھا کہ نبی کا کوئی وفادار بول رہا ہے. اللہ اللہ, اور انہوں نے نبی سے وفا کر نبی سے محبت کر اللہ اکبر قوم کو ایسے دس انہوں نے دیے کہ آج بھی لوگ یاد کرتی ہے تو نبی کے لیے وفادار بن کر رہنا چاہتی ہے. میں فتنوں و فساد کی بات نہیں کرتا, ان کی سیاست کی بات نہیں کرتا, میں فقط ان کی ایک صفت کی بات کرتا ہوں جو عشق ہے. اور میاں عشق اگر ہم پاکستان سے لے, پاکستان سے سیکھے تو ہمارے لیے جائز, عشق ہم چائنا سے سیکھے تو ہمارے لیے جائز. عشق اگر نبی کا عاشق کوئی امریکہ میں ہے تو ہمیں جائز ہے کہ ہم اس کے دل پر بسے عشق کو ہم اپنے لیے قابل عبرت اور قابل نظر بنائیں. تو پھر اگر پاکستان کی بات سن کر کسی کو اعتراض ہو تو وہ پھر محاسبہ کرے, اس لیے کہ ہم نے ایک صفت کی قید عزیزان گرامی مسئلہ چل رہا ان کا بڑا. اس لیے آپ تماموں سے ہی گزارش کرتا ہوں کہ نبی سے محبت کی تعلیم دیں. اور آپ کو بتاؤں نبی سے جو محبت کر لیتا ہے پوری کائنات اس کی ہو جاتی ہے. کیا کہا تھا کہ ہم محمد کے درود پاک پڑھ اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ تعالی وسلم. عزیزان گرامی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں پھر بات ختم کرتا ہوں چونکہ وقت بہت زیادہ ہو چکا. ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت عبداللہ بن زبیر ہے. کون ہے صحابی؟ عبداللہ بن زبیر. نام بولے آپ, عبداللہ بن زبیر. یہ صحابی ہے, اللہ کے نبی کے بڑے قریب تھے اور حضرت عائشہ کے غالباً بھتیجے تھے, حضرت عائشہ کے بہن کے بیٹے تھے. حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت
عائشہ کو وہ خالہ کہتے تھے. روایتیں بہت ساری، ایک روایت حضرت عبداللہ بن زبیر کی آپ کے درمیان پیش کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دفعہ حجامہ لگایا تھا. معلوم ہے حجامہ کیا ہوتا ہے؟ وہ جو خون نکالتے ہیں نا باڈی میں، جو فاسد خون ہو جاتا ہے اس کو نکالا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے اپنے نورانی خون کو نکالا، اور اس لیے نہیں نکالا کہ وہ خون فاسد ہو چکا تھا، اس لیے نہیں نکالا کہ وہ خون خراب تھا، بلکہ اس لیے نکالا کہ لوگ جب نکالے تو اس کو نکالنے پر بھی ثواب ملے، چونکہ اس کے نبی نے نکالا ہے. تو جب امتی نکالے گی تو نبی کی سنت پر عمل کرے گی، نبی کی سنت پر عمل کرے گی. اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن زبیر کو خون نکال کر پیش دیا اور کہا کہ اے عبداللہ بن زبیر، جاؤ اس خون کو ایسی جگہ پر رکھ دو جہاں پر کسی کا قدم نہ پڑے. توجہ ہے، جہاں پر کسی کا قدم نہ پڑے، کوئی قدم نہ رکھتا ہو جہاں پر، اس کا مطلب یہ کہ جہاں پر آبادی نہ ہو. تو وہ صحابی اس خون کو لے کر تردد کے شکار ہو جاتے ہیں، مطلب کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہم اس خون کو رکھے کہاں. اس لیے کہ اگر آج یہاں آبادی ہے تو کل، آج آبادی نہیں ہے تو کل آبادی ہوگی، لوگ آئیں گے جائیں گے، معاملہ مختلف ہو جائے گا. جنگل پر جاؤ تو لوگ جنگل پر جائیں گے، کسی کا قدم پڑ جائے گا. اللہ اکبر. آپ کو معلوم ہے وہ صحابی کچھ نہیں کرتے بلکہ اس خون کو پی جاتے ہیں، نبی کے خون کو پی جاتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب نبی کے خون کو وہ پی جاتے ہیں اور پی کر نبی کے دربار پر حاضر ہوتے ہیں اور نبی سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کے خون کو ایسی جگہ پر رکھا ہے جہاں پر کسی کا قدم نہیں پڑ سکتا. اللہ اکبر کبیرہ. تو آپ کو معلوم ہے نبی کریم کہتے شاید تم نے میرے خون کو پی لیا ہے. اب نبی یہاں پر یہ نہیں کہتے کہ خون تم نے کیوں پیا، حرام ہے، بلکہ نبی کہتے ہیں عبداللہ بن زبیر کہ تم نے میرا خون پی لیا. اب نبی فتویٰ نہیں دیتے کہ خون پینا حرام ہے یا حلال ہے. ہاں میاں یہ جو فتوے کی بات ہوتی ہے، ہم جو فتویٰ لگاتے ہیں، ارے میاں فتویٰ بھی ہم تب لگاتے ہیں جب ہمیں نص سے کوئی چیز ثابت ملتی ہے، اس کے خلاف بندہ کوئی کام کرے. ارے میاں ہم حدیثوں کے، ہم قرآن کے آیتوں کے محتاج رہ کر قلم کو چلاتے ہیں، مگر نبی جس کام کو کر رہے ہیں وہ خود فعل نبی کی حدیث بنتی ہوئی نظر آتی ہے ہمیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو عبداللہ بن زبیر کو جب اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ تم نے میرا خون پیا، کہ تیرے پیٹ پر میرا خون ہے، تو اے عبداللہ بن زبیر کہ جب تمہارے پیٹ پر میرا خون ہے تو تجھ پر جہنم کی آگ حرام ہے، تجھے جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی. اللہ اکبر. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں عبداللہ بن زبیر اگر اپنے نبی کے خون کو فقط اپنے پیٹ پر رکھے تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے، حرام ہو جاتی ہے. تو جو نبی کا گھر والا ہے، جو نبی کا اولاد ہے، جو نبی کے گھر سے نسبت کو رکھتا ہے، تو اللہ جس کے رگ رگوں پر نبی کا خون دوڑتا ہے اس سید زادے کے شان کا آلہ کیا ہوگا. اللہ اکبر کبیرہ. اور ہاں یہ اس شان کے لائق ہے، یہ اس شان کے قابل ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری بیٹی کا نام ہم نے فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ میری بیٹی فاطمہ اور ان کی اولادوں پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے. تو میاں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آپ ڈائریکٹ نبی تک نہیں پہنچ سکتے. نبی کیا ہے؟ ارے میاں العلم نور کہا گیا کہ علم نور ہے، اور لوگ جو شکایتیں کر رہے ہیں کہ ہم علم دین حاصل کرتے ہیں مگر ہمیں یاد نہیں رہتا. آپ کو ایک بڑی وجہ بتاؤں، اگر آپ قرآن یاد کر رہے ہو، بھول جا رہے ہو، مدرسے میں پڑھ رہے ہو، بھول جا رہے ہو، تو بھولنے کی وجہ فقط
فقط یہ ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہو یا پھر فضول کوئی کرتے ہو یا گناہ کرتے ہو، مجھے بتاؤ علم نور ہے تو اللہ آپ کا سینہ گناہوں سے داغدار ہوگا، تو مجھے بتاؤ کہ وہ نور آپ کے سینے پر بس پائے گا؟ نہیں، وہ نور آپ کے سینے پر نہیں بسے گا۔ اسی طریقے سے نبی کیا ہے؟ نبی نور ہے۔ نبی کیا ہے؟ نبی نور علی نور ہے۔ نبی وہ ہے جن کے نور سے اللہ نے پوری دنیا کو منور کر دیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کو معلوم ہے اس نبی سے محبت اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ہمیں اپنے دل کی گندگی کو صاف کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا میاں؟ دل کی گندگی کو صاف کرنی پڑے گی آپ کو۔ دل کی گندگی کیسے صاف ہوگی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی کون؟ نبی آلے۔ نبی کون؟ سب سے آلے، سب سے آلہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ تو میاں جب اتنی بڑی ان کی ذات ہے اور ہمارا دل چھوٹا سا ہے، اور چھوٹا سا تو ہے، ہم تو نبی کی محبت سنبھالے، لیکن اس دل میں ساتھ ہی ساتھ دنیا ہے، اس دل میں ساتھ ہی ساتھ مال کی لالچ ہے، اس دل میں ساتھ ہی ساتھ حرام کاریاں ہے، اس دل میں ساتھ ہی ساتھ اللہ اکبر ناجائز تعلقات کی محبتیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر اس دل میں آپ ڈائریکٹ نبی کی محبت کو بسا نہیں سکتے۔ تو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ نبی کی محبت کو ہم کیسے بسائے۔ اللہ میں آپ کو بتاتا ہوں، چھوٹی سی آگ کی چنگاری اللہ ایک بہت بڑی آگ کی شکل اختیار وہ کر لیتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ نبی سے ڈائریکٹ محبت پوری طریقے سے نہیں کر پاتے تو تم نبی کی اولادوں سے محبت کرنا شروع کر دو، تم نبی کے نائبوں سے محبت کرنا شروع کر دو۔ ارے میاں جب تم نبی کے بیٹوں سے، سیدزادوں سے محبت کرو گے، ان سے محبت کرو گے تو تمہارے دل پر وہ آ جائیں گے، پھر تمہاری محبت اللہ اکبر اللہ اکبر نبی کے محبوبوں کی طرف پھیر دیں گے، پھر تمہارے دل پر عمر آئیں گے، پھر تمہارے دل پر ابو بکر صدیق آئیں گے، پھر تمہارے دل پر جب نبی کے صحاباؤں کی محبت آ جائے گی، نبی کے لالوں سے، نبی کے گھر والوں سے تم جب محبت کرنے لگ جاؤ گے اللہ اکبر، تو تمہارے دل کو ان کی محبتیں پاک کر دے گی، تمہارے دل کو ان کی محبتیں صاف کر دے گی۔ جب تمہارا دل ان لوگوں کی محبت سے پاک و صاف ہو جائے گا تو خود آمنہ کے لال کی محبت ہمارے پاک سینے میں بستی ہے۔ تو پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں اپنی دل کی اصلاح کرنی پڑے گی کہ دل کس طرف جا رہا ہے۔ آپ اگر حرام کمائی کر رہے ہو، ماں بہنوں کو گالی دے رہے ہو، دل پر آپ کو دنیا کی خواہش ہے تو دور کرو اور آؤ اللہ والوں کے درمیان پر آؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرو۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اور حکم فرماتا ہے کہ اے لوگو تم اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو میاں آپ کو ہر ٹوپی والے تو مل جائیں گے مگر ہر ٹوپی والا سچا نہیں ہوتا۔ میاں یاد رکھو، ہمیں دین اپنے مولویوں سے سیکھنا ہے، اپنے نبی کے وارثوں سے سیکھنا ہے۔ اس لیے کہ بہت لوگ ایسے ہیں اللہ اکبر جو عالم تو ہے مگر عاشق نہیں، عالم تو ہے مگر عامل نہیں۔ میاں قرآن کو، دین کو اگر آپ راضی سے پڑھو گے آپ شیعہ ہو جاؤ گے۔ قرآن کو اگر آپ نے کسی دیوبندی سے پڑھا آپ نبی کے گستاخ بن جاؤ گے، لیکن قرآن کی تعلیم آپ نے نبی کے غلام اعلیٰ حضرت کی تعلیم آپ نے پڑھ لی تو پھر اعلیٰ حضرت کے اور اعلیٰ حضرت کے ماننے والے عالموں کی آپ نے اتباع کر لی تو پھر آپ فقط عالم نہیں بنو گے، ساتھ ہی ساتھ عاشق بنتے ہوئے نظر آؤ گے۔ اس لیے اپنا امام چنو تو سنی امام چنو، اپنا قائد چنو تو سنی قائد چنو، اپنا دوست چنو تو سنی چنو۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اگر کسی کو معلوم کرنا ہے آپ کا دوست کیسا ہے، وہ بندہ کیسا ہے، تو وہ دیکھ لے اس کے دوست کیسے ہے۔ اگر دوست بھالو آچھے
تو بنداٹا بھالو ہو بے، اگر دوست بھالو نہیں ہے تو آپ بھی بھالو نہیں رہو گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہاں میاں، اس سے اچھے دوست تلاشنے کی کوشش کرو۔ میں اپنی بہنوں کی تعداد یہاں پر کثرت کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، میری بہن بہت زیادہ ہے لیکن میرے بھائی بہت کم ہے۔ اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے عورتوں کو دین سیکھنے کی خواہش ہے، مردوں کو شاید مصروفیت زیادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں عورتوں سے کہنا چاہتا ہوں، اے میری بہنوں، تم وہ ہو جن کی شان اللہ کے نبی نے بڑھائی۔ اللہ کے نبی نے جس کی شان بڑھائی، آپ کی شان گھٹی ہوئی تھی۔ آپ کو لوگ جو ہے وہ سمجھا کرتے تھے، آپ کو عرب میں دفنا دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر۔ پورے دنیا کا ماحول آپ کے لیے صحیح نہیں تھا۔ اس وقت اللہ کے نبی نے آپ کو عزت دی اور بتایا گھر پر اگر بیٹی آتی تو اللہ رحمتوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، وہ بیٹی اگر ماں بنتی ہے تو تمہاری جنت کو اس کے قدموں پر رکھ دیتا ہے۔ اس مقام کو بتانے والا کون تھا؟ ہمارا محمد رسول اللہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میری بہنوں، تمہارے مرتبے کو اللہ کے نبی نے بتایا تو بتایا، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ ایک ایک عورت اگر جہنم پر جائے گی تو چار چار مردوں کو جہنم پہ لے جائے گی۔ اسی لیے آپ کو چاہیے کہ آپ درست رہیں، اور آپ درست رہتے ہو اور آپ کا شوہر نافرمانی کا تزد۔ بعض گھروں میں عورتیں نماز پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہے، مگر اس کا شوہر کو قرآن پڑھنا تک نہیں، یہ معاملہ ہے۔ اور اس کے شوہر کو نماز کے طریقے بھی نہیں آتے، مگر بیوی جانتی ہے، لڑکی جانتی ہے۔ الحمدللہ وہ فخر سے کہتا ہے، ایک بندے کو ہم نے پوچھا تمہاری یہ مسئلے میں قرآن کی ایک آیت بتاتا ہوں، پڑھو ٹھیک ہو جاؤ گے۔ کہتا حضور آمین تو جانی نا، امر بہو جانی۔ وہ فخر سے ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم جانتے نہیں۔ اب اس بات کو بتانے میں اسے شرم نہیں آ رہی ہے، اسے خوشی اس بات پر ہو رہی ہے کہ میری بیوی جانتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ آپ خوشی مناؤ ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم دین سیکھنا فرض ہے۔ آپ قرآن ہی نہیں پڑھ پاؤ گے تو پھر دین کیا سیکھو گے؟ قرآن ہی سے تمام عالم اسلام کا نظام قائم ہے۔ اس لیے بہنوں، اگر آپ صحیح ہو تو اپنے شوہر کو صحیح بات بتاؤ، اور اپنے شوہر کو آپ اپنے طرف لے کر آؤ، اس لیے کہ وہ آپ کا ہی دوست بن جاتا ہے۔ گویا آپ کی ذہنیت پر وہ اپنی زندگی کا دار و مدار رکھ دیتا ہے، گویا آپ کے ہر ایک کام اس کی زندگی کے لیے روشنی بھی بن سکتی ہے، اندھیرا بھی بن سکتی ہے۔ عزیزان گرامی، اس لیے آپ تماموں سے اور بہنوں سے گزارش کروں گا، اگر آپ کا شوہر نماز نہیں پڑھتا ہے تو اسے آپ تعلیم دو۔ آپ کی بہن بیٹی کوئی بھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کو دین کی طرف بلاؤ۔ ہم نے اسکول پڑھے، ہم نے بہت چیز پڑھی، آج حضرت شہر کا حال یہ ہے کہ آج آپ کی بچیاں بڑے بڑے اسکولوں کالجوں میں جا رہی ہے تو آپ اسے آزاد چھوڑ دے رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس کے سر پر دوپٹہ نہیں ہے، وہ جینس پہن رہی، چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن رہی ہے، آپ کو لگ رہا ہے میری بہن تو سمارٹ لگ رہی ہے، ارے میاں لوگ دیکھیں گے تو دیوانے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میاں آپ کو بتاتا ہوں، اگر آپ نے آج منع بھی کیا نا تو آپ کی بڑی بیٹی آپ کی بات نہیں مانے گی، کہے گی چھوڑو میاں آپ پرانی زمانے پر کیوں رہتے ہو۔ میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں کہ اگر آپ کی بڑی بچیاں نہیں مانتی تو اس لیے نہیں مانتی کہ آپ نے چھوٹے سے اس کی تعلیم نہیں دی۔ ایک بہت بڑی تحقیق جو ایجپٹ میں کی گئی تھی اس کو میں پیش کرتا، مگر اپنی گفتگو کو ختم کرنے کے میں بالکل آخری پہلو پر ہوں تو یہ بتاؤں کہ اگر آپ نے اپنی چھوٹی بچیوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی، آپ نے صحیح پورے پورے کپڑے پہنائے، ایک اور راز کے بات بتاؤں کہ آج آپ کو چھوٹی بچیوں کے بھی جو کپڑے ملیں گے نا وہ فل نہیں ملتے، وہ چھوٹے چھوٹے ہی ملتے ہیں۔ الغرض کے یہ پلاننگ کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ بچپن ہی سے اسے چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنائے جائے۔ اس میں ایک بہت بڑی تحقیق انشاءاللہ آپ کو بتایا جائے گا کبھی۔ تو اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو چھوٹے ہی صحیح دین کی تعلیم دو، حیا بتاؤ، شرم بتاؤ، کس سے کیسے ملنا ہے، کیسے بات کرنی، نظر کہاں جھکانی ہے، ان تمام تعلیمات کو دو گے نا تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائے گا۔ اللہ کی خوشی چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو کرنی پڑے گی آپ کو۔ اور ایک بات بتاتا ہوں، لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، آپ لوگ پڑھتے ہیں نا نماز؟ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں؟ بولے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بہت لوگ پڑھتے، اچھی بات ہے، لیکن ایک ایسی حدیث ہمیں ملی حضرت سنن نسائی کی غالباً یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے اللہ نے 3 طرح کے لوگوں پر جنت حرام کر دی۔ بڑی بات۔ اب اگر یہ علامتیں آپ کے اندر ہوگی، 3 طریقے کے جو لوگ ہوں گے اس پر جنت حرام ہے۔ اس میں سے مجھے 2 یاد آ رہا ہے۔ ایک وہ بندہ جو اپنے ماں باپ کا نافرمان، دوسرا وہ بندہ جو دائمی شرابی ہو،
یاد آ گیا، تینوں یاد آ گیا۔ ایک وہ بندہ جو دائمی شرابی ہو، مطلب شراب کی کثرت کرتا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے وقت اسے کلمہ بھی نصیب نہیں کرے گا۔ اس کے بعد وہ بندہ جو ماں باپ کا نافرمان، اللہ مرنے وقت اسے بھی کلمہ نصیب نہیں کرے گا۔ اور وہ بندے جو دیوس ہیں، تیسری چیز جو دیوس بندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خاتمہ جو ہے ایمان پر نہیں کرے گا۔ اور اللہ اکبر، آپ کو معلوم ہے اگر آپ مومن ہو کر نہ مرو تو آپ کا پیر بھی آپ کو نہیں بچائے گا، بلکہ آپ کا نبی بھی آپ کے لیے سفارش نہیں کرے گا، دعائیں نہیں کرے گا، بلکہ نبی کی سفارش ان بندوں کے لیے ہے جس کے سینے پر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان موجود ہو۔ لیکن وہ بندے اللہ اکبر جو کفر کی حالت پر مرتے ہیں، ان کا ذرہ برابر بھی ایمان نہیں رہتا، نیکیاں ختم ہو جاتی ہے۔ میاں دیوس کون ہوتا آپ کو معلوم ہے؟ دیوس وہ بندہ ہے جو اپنی ماں بہنیں کو بے پردہ ہونے کی اجازت دیتا ہو، یا اپنی ماں بہنیں کو پردے کا سامان لا کرنے دیتا ہو، یا اپنی گھر کی عورتوں سے اگر مرد کوئی ملتا ہے تو وہ اس سے بے فکر ہو جائے کہ کون مل رہا ہے، کیوں مل رہا ہے، بہن آ رہی ہے جا رہی ہے بے پردہ ہو کر، شادیوں میں آپ اچھے اچھے کپڑے لا کر دے رہے ہو تاکہ لوگ اسے جو ہے دیکھے اور سوچے کہ اس کی بہن بڑی اچھی ہے۔ لوگوں کی حسن و نمائش کے اگر آپ مجھے ذریعہ بناتے ہو تو آپ بھی دیوس میں شمار ہو جاتے ہو۔ اور ہمارے ائمہ امام فرماتے ہیں کہ جو بندہ دیوس ہوتا ہے، اللہ اس کی نمازوں کو بھی قبول نہیں کرتا، اس کی عبادتوں کو بھی قبول نہیں کرتا، تمام عبادتوں کو قبول نہیں کرتا، اور حتیٰ کہ اس کی دعائیں بھی رد کر دی جاتی ہے۔ تم یا آپ کہیں پر بھی جاؤ تو یہ دیکھو کہ ہم نے اپنے گھر کی حفاظت کی ہے کہ نہیں۔ آپ کی بہن پردے سے ہے، آپ کی ماں پردے سے ہے، اللہ اکبر، آپ کی بیٹی پردے سے ہے، حیا سے ہے، وہ نہیں کرتی پوسٹ انسٹاگرام پر، وہ نہیں آتی فیس بک پر، وہ نہیں آتی اللہ اکبر دنیا کے اللہ اکبر گندے گندے غلیظ چیزوں پر۔ اللہ اکبر، آپ کو معلوم ہے حضرت، آپ کو بھی معلوم ہے آپ کی بہن یا بیٹی انسٹاگرام پر کی آئی ڈی ہے، فیس بک پر آئی ڈی ہے، اور وہ کھلے عام اپنی تصاویروں کو پوسٹ کریے، کوئی بھی میسج کر کے کانٹیکٹ کر لے رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو گناہ کا ایک بڑا دروازہ آپ کے گھر پر کھلا ہے اور وہ موبائل کی شکل پر موجود ہے۔ عزیزان گرامی، ان تمام چیزوں سے آپ کو الرٹ کر رہا ہوں، چونکہ ہم مسلمان نشانے پہ ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے لطف کے لیے اور تھوڑے سے نام و شرف تعریف کے لیے بہنوں آپ اپنے حسن کو دوسرے کے سامنے پیش نہ کرو۔ آپ کے متعلق وعید آئی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا میں سب سے زیادہ جہنم پر عورتوں کو دیکھتا ہوں، اور ہم نے عورتوں کو دیکھا۔ میری بہنوں، آپ کی تعداد جہنم میں سب سے زیادہ ہے، تو پھر آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ اس تعداد میں آپ بھی نہ جائیں؟ عزیزان گرامی، میری بہنوں، فکر کرنے کا مقام ہے، آپ فکر کریں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ اپنی اور اپنے ساتھ اپنے تمام لواحقین کی آپ فکر کرتے ہوئے دینی ماحول گھر پہ بنانے کی کوشش کریں، قرآن کی تلاوت عام کریں، پردے کا خوب اہتمام کریں، اپنے اچھے عالموں سے، اچھے لوگوں سے تعلقات کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، آل نبی علماء سے محبت کر اپنے ایمان میں تازگی لائے۔ عزیزان گرامی، چند باتوں سے اپنے گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ میرے بولنے میں، آپ کے سننے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی تو میں توبہ کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ہم سب توبہ پڑھے توبہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔